یہ ہے پاکستانی گمنام، وہ لوگ جنہوں نے سب کچھ دے کر کچھ نہیں مانگا، صرف ایک خاموش ورثہ چھوڑ گئے۔ آئیے ان کی کہانی سنیں، ان کے نقوش خاموشی کو لفظوں میں ڈھالیں، تاکہ کل کا مورخ یہ نہ کہے کہ ہم نے اپنے گمنام ہیروز کو بھلا دیا۔ پیش ہے گمنام کی سنسنی خیز داستان۔ سلطان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر ڈینیل کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ دوڑ گئی، اور اس نے ہاتھ میں پکڑے بم کی پن کھینچتے ہوئے سلطان کی جانب اچھال دیا اور چھلانگ لگا دی۔ سلطان نے گردن گھما کر عنایہ کو تلاش کرنا چاہا، لیکن اسے وہ نظر نہ آئی۔ جتنی دیر اس نے جہاز کو قابو کرنے میں صرف کی تھی، اتنی دیر میں ڈینیل اور ڈیوڈ اپنا کام دکھا چکے تھے۔ سلطان کے پاس دروازے تک پہنچنے کا وقت بالکل بھی نہیں تھا، اسی لیے اس نے واپس کاکپٹ میں آتے ہوئے دروازہ لاک کر دیا۔ یہ خود کو بچانے کی ایک ناکام سی کوشش تھی، لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ جہاز خشکی میں پوری طرح سے داخل ہو چکا تھا، اور نیچے ریت کے ٹیلے شروع ہو گئے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی صحرا ہے۔ جیسے ہی سلطان نے دروازہ بند کیا، ایک ہلکے درجے کا دھماکہ ہوا، مگر جہاز نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور بے ہنگم انداز میں نیچے کی جانب جانے لگا، جس کا مطلب تھا کہ جہاز کا پچھلا حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ جہاز تیزی سے نیچے ریت کے ٹیلوں کی جانب جا رہا تھا۔ سلطان نے فوراً آس پاس نظر دوڑائی تو اسے ایک جگہ دو پیراشوٹ بندھے ہوئے نظر آئے، جو شاید پائلٹ حضرات کے لیے تھے۔ جھٹکے کھاتے جہاز میں اس نے جیسے تیسے کر کے پیراشوٹ پہنا، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو جہاز کا پچھلا پورا حصہ غائب پایا۔ چونکہ جہاز کا رخ نیچے کی جانب تھا، اس لیے اسے صرف آسمان نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے اچھلتے ہوئے جہاز سے نکلنے کی کوشش کی، اور جیسے ہی وہ تھوڑا اوپر اٹھا، اس نے پیراشوٹ کھول دیا۔ پیراشوٹ کھولنے سے اسے ایک جھٹکا سا لگا، اور اس کی رفتار میں کمی واقع ہونے لگی۔ ہوا کے دوش پر تیرتا ہوا سلطان آہستہ آہستہ نیچے کی جانب آ رہا تھا جب اسے ہلکا سا دھماکہ سنائی دیا۔ اس نے نیچے کی جانب دیکھا تو جہاز کا اگلا حصہ ریت میں دھس چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی جہاز سے کچھ فاصلے پر لینڈ کر چکا تھا۔ پیر زمین سے لگتے ہی اس کی جان میں جان آئی، اور اس نے اپنا پیراشوٹ لپیٹنا شروع کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر سلطان نے جہاز کی جانب پیش قدمی کی، لیکن اس وقت اس نرم ریت پر چلنا اسے دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ بے ڈھنگے انداز میں ان کی لینڈنگ ہوئی تھی۔ ایک تو عنایہ ڈیوڈ کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، دوسرا جب وہ نیچے اتری تو ڈیوڈ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سارا وزن عنایہ پر ڈال دیا۔ اس کے نتیجے میں عنایہ کا پاؤں مڑ گیا، اور اب وہ وہیں اپنا پاؤں پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ ساحل تھا اور آگے ریت کا علاقہ تھا۔ ان کا جہاز ان سے کافی آگے جا کر گرا تھا۔ ڈیوڈ نے ڈینیل پر برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا، تمہاری وجہ سے اسے ساتھ لانا پڑا، ورنہ میرا یہی ارادہ تھا کہ ان دونوں کو جہاز میں ہی مرنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ جبکہ وہ اپنا پاؤں دبائے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چیف، ہمیں اس کی ابھی ضرورت ہے، اور الفا 1 اب تک ختم ہو چکا ہوگا۔ میں نے کودنے سے پہلے جہاز میں بم بھی پھینک دیا تھا۔ ڈینیل جان بوجھ کر عنایہ کو سنانے کے لیے اردو میں بولا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ عنایہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے چیلائی، تم لوگوں میں کوئی شرم حیا ہے بھی یا بالکل بے غیرت ہو گئے ہو؟ لیکن پھر سے زمین پر گر گئی۔ وہ اتنی آسانی سے نہیں مرے گا۔ دیکھ لینا تم لوگ، جیسے اسے جہاز میں دیکھ کر تم دونوں کی حالت خراب ہو گئی تھی، ایسے ابھی بڑے مواقع اور آئیں گے۔ عنایہ آنسو بہاتے ہوئے بولی تو ڈیوڈ نے ڈینیل کی طرف دیکھا، تم نے پھر سے بچی کو افسردہ کر دیا نا۔ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ اس کے سامنے ایسی باتیں مت کیا کرو۔ ڈیوڈ افسردہ چہرہ بناتے ہوئے بولا، صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے مزید چیڑا رہا تھا۔
پھر اس نے اپنا سیٹلائٹ فون نکالا اور کال ملا کر کسی سے بات کرنے لگا۔ میں لوکیشن بھیج رہا ہوں، فوراً بندوبست کرو اور ہاں، کچھ کھانے کا بھی انتظام کرنا۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ بولا اور فون کو اپنی جیب میں ڈال لیا۔ ویسے وہ جہاز یہاں سے کتنی دور گرا ہوگا؟ میں دیکھ کر تسلی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مر گیا یا ابھی بھی ڈھیٹ بنا بیٹھا ہے۔ ڈیوڈ نے ڈینیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کافی آگے ہے اور سارا صحرائی علاقہ ہے۔ بالفرض اگر وہ بچ بھی گیا تو یہ ظالم ریگستان اور اس کی گرمی ہی اس کا کام تمام کر دے گی۔ نہ سایہ، نہ پانی، نہ ہی کچھ اور۔ یہ صحرا ہی اب اس کی قبر ثابت ہونے والا ہے۔ ڈینیل نے ڈیوڈ کو بتایا اور پھر کن اکھیوں سے عنایہ کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے ان دونوں کی باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی۔ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جائیں، یہ علاقہ شاید لیبیا کا ہے، اور یہاں کی ویرانی بتا رہی ہے کہ یہاں پر لٹیرے وافر مقدار میں پائے جاتے ہوں گے۔ وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ 3-4 ڈبل کیبن گاڑیاں ادھر آ گئیں اور ان کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ چیف، کوئی حرکت نہ کرنا اور نہ ہی کوئی ایسی بات جو ان کو غصہ دلانے کا باعث بنے۔ ڈینیل وہیں زمین پر بیٹھتے ہوئے بولا، یہ لوگ کون ہیں؟ ڈیوڈ گھبرا گیا تھا، اسی لیے ڈینیل کے کان کھانے لگا۔ وہی جن کا ابھی کچھ دیر پہلے میں ذکر کر رہا تھا۔ ڈینیل نے ان کی گاڑیوں کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا، جو کہ اب رک چکی تھیں، اور نقاب پوش لوگ اس میں سے اترتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ کوئی 10-12 کے قریب آدمی تھے اور سب نے اپنے چہروں کو نقابوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا اور ایک نظر عنایہ پر ڈالتے ہوئے سیدھا ڈیوڈ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ پھر اس کو غور سے دیکھتے ہوئے اپنی قبائلی زبان میں کچھ بولا۔ ڈیوڈ صرف انگلش ہی بول پایا۔ اس کی بات سننے کے بعد اس شخص نے پلٹ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پھر سے کچھ بولا تو وہ سب زور سے ہنسنے لگے۔ کیا تم لوگ اس جہاز سے نیچے گرے ہو جو آگے جا کر لاپتہ ہو گیا ہے؟ اب کی بار اس شخص نے ٹوٹی پھوٹی انگلش میں کہا تو ڈیوڈ فوراً سر ہلانے لگا۔ اسے واقعی میں ان لوگوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا کیونکہ ابھی وہ بے سر و سامان تھے اور اس کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس شخص نے مڑتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے پھر کچھ کہا تو 2 گاڑیاں تیزی سے اس طرف کو نکل گئیں جہاں جہاز گیا تھا۔ یہ لڑکی اور تم سب اب ہمارے مہمان ہو، وہ شخص عنایہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو عنایہ بے یقینی سے حالات کی ستم ظریفی سوچنے لگی۔ انہوں نے مجھے اغوا کیا ہے اور میں ان کی ساتھی نہیں ہوں۔ عنایہ فوراً بولی تو وہ شخص اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اوہ، تو تم بھی اغوا ہوئے ہو؟ یہ تو ہمارا کام ہے، تم کیسے کر سکتے ہو بوڑھے آدمی؟ وہ شخص طنزیہ انداز میں بولا تو ڈیوڈ تھوک نگل کر رہ گیا۔ آنے والے نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا تو وہ عنایہ کے پاس آیا اور نرمی سے اس کا بازو تھامتے ہوئے اسے کھڑا ہونے میں مدد دی۔ فکر مت کرو، ہم اچھے لوگ ہیں، تمہارا بھرپور خیال رکھا جائے گا اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ عنایہ کو دیکھتے ہوئے پراسرار لہجے میں بولا تو اسے شدید بے چینی نے آ گھیرا۔ خبردار، جو تم نے اس لڑکی کو ہاتھ بھی لگایا، تم مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں۔ ڈارک سمفنی کا نام تو تم نے سن رکھا ہوگا، میں اس کا چیف ہوں اور تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہاری نسلیں تک بھگتیں گی۔ ڈیوڈ اچانک آپے سے باہر ہوتے ہوئے ان پر چیخنے لگا اور ادھر ڈینیل اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ یقیناً جو خدشات اس کے اندر سر اٹھا رہے تھے اب وہ حقیقت کا روپ دھارنے والے تھے۔ ڈیوڈ کی بات سنتے ہی آنے والے شخص کے تاثرات تیزی سے بدلے اور اس نے آگے بڑھتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ ڈیوڈ کے منہ پر رسید کر دیا، اور پھر اسی پر بس نہیں کیا۔ اگر اس کے ساتھی بروقت اسے روک نہ لیتے تو ممکن تھا کہ وہ ڈیوڈ کو جان سے ہی مار دیتا۔ ذرا سی دیر میں اس نے ڈیوڈ کو خوب مارا تھا۔ ڈارک سمفنی، کیسے بھول سکتا ہوں میں اس نام کو؟ آج اگر ہم لوگ اس حال میں ہیں تو اس کے پیچھے تیری ڈارک سمفنی کا بھی ہاتھ ہے۔
बड़ा खुलकर खेले थे ना तुम लोग लीबिया में, लेकिन तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं। नाम बताएंगे तो तुम्हारी पेंट गीली हो जाएगी अभी। उस शख्स को अपने ऊपर काबू पाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। वो अपना नकाब उतार चुका था और हाथ में पानी की बोतल पकड़े उसमें से छोटे छोटे घूंट भर रहा था, लेकिन उसकी सुर्ख आंखें डेविड पर ही जमी हुई थीं। उसके चेहरे पर कट के निशान तवातुर से मौजूद थे, जो उसके जंगजू होने की गवाही दे रहे थे, और देखने में वो बहरहाल एक कज़्ज़ाक़ ही लग रहा था, जो ऐसे सहराओं में पाए जाते हैं। इसे उठाओ और ले चलो, इसे भी पता चले कि ये किसके हथे चढ़ा है। वो जानबूझकर अंग्रेजी में बोला था कि डेविड समझ जाए। आप लोग कौन हैं? ये पहली बार था कि डैनियल ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। कुफ्रा, उसके मुंह से सिर्फ ये लफ्ज़ निकला और डैनियल के साथ साथ डेविड के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ने लगीं। वो अच्छी तरह से समझ चुका था कि उसका पाला किन खतरनाक लोगों से पड़ा है, जिन्होंने लीबिया की जंग में भी इन्हें अच्छा खासा तंग कर रखा था और इन लोगों का ज़्यादातर सामान लूट लिया था। अमेरिका जैसा मुल्क भी उनका कुछ बिगाड़ ना पाया था, और अब वो उसी कुफरा के हथे चढ़ चुके थे। ले देकर सुल्तान के पास एक कुल्हाड़ी ही थी, जो उसकी कलाई के साथ झूल रही थी, और एक गन थी, जो इसकी पीठ में लगी हुई थी। इसे सबसे पहले अपना बैग हासिल करना था, जिसमें उसकी ज़रूरत का सामान मौजूद था, और जिसे वो जहाज़ के स्टैंड से बांधकर अंदर दाखिल हुआ था। क्या मुसीबत है यार, महज कुछ लम्हों के फ़र्क से इनाया मेरे हाथों से एक बार फिर से निकल गई। सुल्तान अपने एक हाथ की हथेली पर दूसरे हाथ का मुक्का जड़ते हुए बड़बड़ाया और तेज़ी से जहाज़ की जानिब बढ़ने लगा, जो आधे से ज़्यादा रेत में धंसा हुआ था। सूरज सर पर चमक रहा था और उसे अच्छी खासी गर्मी महसूस हो रही थी। जैसे तैसे करके वो जहाज़ तक पहुंचा और उसका मुआयना करने लगा। इसे अच्छी खासी मेहनत दरकार थी रेत हटाकर अपना बैग निकालने के लिए। वो फौरन ही जूत गया और हाथ के साथ लगी कुल्हाड़ी से रेत हटाने लगा। फालतू कपड़े वो उतार चुका था, लेकिन फिर भी ज़रा सी देर में इसका पूरा वजूद पसीने में भीग गया। ना पानी, ना खुराक और ना ही ज़रूरत का सामान। वो बेयारो मददगार अपने काम में मशगूल रहा और आखिरकार घंटे भर की मेहनत के बाद वो इतनी रेत हटा चुका था कि अब उसे जहाज़ का आधा टूटा हुआ स्टैंड नज़र आना शुरू हो गया था। वो थोड़ी देर सांस लेने को रुका और जहाज़ के साथ ही कदरे साए में टेक लगाकर बैठ गया। उसे पानी की शदीद तलब महसूस हो रही थी, लेकिन इस सहरा में सिवाय रेत के और कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर वो ऐसे ही बैठा हुआ बीत जाने वाले लम्हों के बारे में सोचता रहा, और फिर दोबारा से हिम्मत करते हुए उठ खड़ा हुआ और अपने काम में शुरू हो गया। आखिरकार इसकी मेहनत रंग लाई और उसे अपने बैग का एक सरा दिखाई दिया, तो सुल्तान ने उसे पकड़ते हुए बाहर खींच लिया। एक खुशी की लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई, क्योंकि इस बैग में इसका सारा सामान बशमूल इसके सैटेलाइट फ़ोन के मौजूद था। सबसे पहले उसने फ़ोन निकाला और कॉल मिलाई। हाँ जी, किधर हो जनाब? सुल्तान के मुंह से बस यही अल्फाज बरामद हुए। यार तू इंसान का बच्चा है या गोल्डन उस्ताद का? हद है वैसे, जैसी तेरी हरकतें हैं किसी दिन मौत मर जाएगा। तैमूर सुल्तान की आवाज़ सुनते ही आपे से बाहर हो गया। अबे ओ यार सुनो तो सही, बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ मैं। सुल्तान तैमूर की बात काटते हुए बोला, और फिर जहाज़ में दाखिल होने से लेकर यहाँ गिरने तक का सारा किस्सा उसे बता दिया। यानी कि अभी तो किसी सहरा में है और तुझे ये भी नहीं पता कि ये कौन सी जगह है, कौन सा मुल्क है और कौन सा मकाम है। तैमूर को किसी पल करार नहीं आ रहा था। ओ भाई, अभी मैं जीपीएस पर लोकेशन देखकर तुझे भेज देता हूँ। फिलहाल तो जान बचाने के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ शदीद गर्मी है। तुम लोग किधर हो अभी? सुल्तान ने तैमूर से दरियाफ्त किया। यार जिंदा सोहबत बाकी, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वापस वीनस में दाखिल हुए हैं, वरना तो पेट्रोलिंग पुलिस के हथे चढ़ ही गए थे। तैमूर ने एक मुहावरे का सहारा लेते हुए उसे बताया,
اور پھر ایک دو ضروری باتیں کرنے کے بعد اس نے کال کاٹ دی، کیونکہ بیٹری بھی 50 سے نیچے آ گئی تھی اور ابھی پتہ نہیں کتنی دیر اسے اس ریگزار میں رہنا تھا۔ سلطان نے سیٹلائٹ فون کا اینٹینا فولڈ کیا اور اسے اپنی سائیڈ پاکٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے اپنا بیگ اپنے کاندھے پر لٹکایا اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گیا کہ شاید کوئی کام کی چیز مل ہی جائے۔ آس پاس نظریں دوڑائی تو اسے پاور بینک اور ایک دو چیزیں کام کی ملیں۔ واپس پلٹتے ہی اچانک اس کی نظر ایک تھیلے پر پڑی تو اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس کو کھول لیا۔ تھیلے میں 2 بوتلیں پانی کی تھیں جو شاید ڈیوڈ وغیرہ کی تھیں۔ سلطان نے سر اٹھاتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بوتلیں اپنی بیگ میں منتقل کیں اور جہاز کے کاکپٹ سے باہر نکلتے ہوئے ایک جانب کو چلنا شروع کر دیا۔ اپنی لوکیشن چیک کرنے کے بعد وہ تیمور کو اس سے آگاہ کر چکا تھا۔ سامنے کی جانب ایک بلند ٹیلہ تھا اور پیچھے کی جانب وہ مقام تھا جہاں سے سلطان آیا تھا اور جدھر سمندر تھا۔ ایک خیال سلطان کے ذہن میں آیا تو وہ اس بلند ٹیلے کی جانب چل پڑا اور جہاز کو پیچھے چھوڑتا ہوا ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ٹیلے پر پہنچ چکا تھا اور یہاں بلندی سے اسے نیچے جہاز اور سامنے کی جانب ایک اور بلند ٹیلہ نظر آ رہا تھا، لیکن سمندر غائب تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ 10-15 کلومیٹر اندر کی جانب گرا ہے۔ ابھی وہ جائزہ لے ہی رہا تھا کہ اسے ایسا لگا جیسے کوئی قافلہ اس جانب چلا آ رہا ہو۔ سلطان نے بیگ سے دوربین نکالتے ہوئے آنکھوں سے لگائی تو وہ گاڑیاں تھیں جن کی تعداد 2 تھی اور دونوں ڈبل کیبن رینگتی ہوئی اس جانب آ رہی تھیں۔ پہلا خیال اس کے دماغ میں مدد کا آیا، لیکن کچھ سوچ کر اس نے انتظار کرنا مناسب سمجھا اور وہیں لیٹ گیا۔ آنکھوں پر ایک مرتبہ پھر سے دوربین جمائی تو اب کی بار منظر کچھ واضح ہوا۔ گاڑیاں ریت پر چلتی ہوئی مزید قریب آ گئی تھیں اور اب جہاز کے قریب پہنچنے والی تھیں۔ سلطان بغور سارے حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ آخر گاڑیاں جہاز کے قریب پہنچ کر رک گئیں اور اس میں سے بندے نکلتے ہوئے جہاز کے گرد پھیل گئے۔ وہ گنتی میں 8 تھے اور ٹوٹے ہوئے جہاز کا اندر باہر سے معائنہ کر رہے تھے۔ سب کے سب نقاب پوش تھے اور ہاتھوں میں اسلحہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ ان لوگوں کا شرفا سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سالے کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور ہیں کون؟ سلطان محض بڑبڑا کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ سب اس کام سے فارغ ہوئے اور ایک بندہ اس ٹیلے کی جانب دیکھنے لگا جس کے پیچھے سلطان روپوش تھا۔ ابے یار، یہ کہیں میرے قدموں کے نشان نہ دیکھ لیں۔ وہ بس اتنا ہی بول پایا۔ اسے شدید خطرے کی بو آ رہی تھی اور ابھی وہ مزید کچھ سوچتا کہ ہوا کی رفتار میں اضافہ ہو گیا اور ریت اڑنے لگی۔ سلطان نے اپنی گوگلز کو اپنی آنکھوں پر سختی سے جمایا اور اپنا کپڑا ٹھیک سے لپیٹا۔ کچھ ہی دیر میں ہوا ریت کے طوفان میں بدل گئی اور اس کی شدت میں مزید تیزی آ گئی۔ تھوڑی دیر تو اسے سامنے کا منظر نظر آتا رہا اور پھر حد نگاہ سفر ہو کر رہ گئی۔ سلطان پیچھے کو پلٹا اور ٹیلے سے نیچے کی جانب آنے لگا۔ یہ کہانی آپ کو کیسے لگی؟ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔